نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کہتے ہیں نیکی پر مواظبت کرنا، نیکیوں کی اطاعت اور فرما برداری کی پابندی کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو فرامین الہیہ ہیں، ان کی جو ہے ہمیں پابندی کرنی ہے، اس کا نام صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن و آداب ہمیں بتلائے ہیں، جو احکام اور شریعت اور دین اور مذہب ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کا نام صبر ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے دور رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے وہ منہیات اور وہ منکرات جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وعید آئی ہے، سختیاں بیان کی ہے، اس کو گناہ شمار کیا گیا ہے، ان چیزوں سے رکنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارے یا کوئی کسی کو گالی دے، کوئی کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے اور وہ بیچارہ خاموشی کے ساتھ یہ مناظر سہتا رہے اور سامنے کوئی جواب نہ دے، پلٹ کر کوئی وار نہ کرے، اس کو ہمارے معاشرے میں صبر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی صبر نہیں ہے۔ نیکیوں کی پابندی کرنا، فرامین الہیہ کو مکمل اپنانا، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رک جانا بھی صبر ہے۔ اس صبر کے دو حصے ہوئے، ایک نیکیوں کی، فرائض کی، احکامات الہیہ کی پابندی کرنا، کن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، اس کو ان علماء کرام سے معلوم کرنا اور اس پر جو ہے عملی جامہ پہنانا، اس کے مطابق اپنا جیون اور اپنی لائف پسار کرنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کا حکم دیا، اس سے پہلے صبر کی بات کہی۔ پہلے یوں کہتے کہ نماز سے مدد طلب کرو، بعد میں صبر کو جو ہے حکم دیتے۔ یہاں تو الٹا ہے، پہلے کہا کہ صبر سے مدد طلب کرو، بعد میں فرما رہے کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ چونکہ جس آدمی کے اندر نیکیوں پر جمنے کی صفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی طاقت ہوگی، اس کے لیے وہ اپنی ذات کو تیار کرے گا اور وہ اس پر جمے گا تو ہی نماز پڑھے گا۔ دیکھیے فجر کے وقت اذان ہوتی ہے،
ہر کسی کے کان میں اذان پہنچتی ہے، لیکن لحاف سے باہر وہی نکلتا ہے جس کو نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کے احکامات پورا کرنے کی، جس میں جو ہے جمنے کی طاقت ہو۔ وہ ٹھنڈے پانی کو بھی برداشت کرے گا، وہ اپنی نیند کو بھی جو قربان کرے گا، وہ اٹھے گا، اپنا گھر چھوڑے گا اور مسجد کا رخ اختیار کرے گا۔ اور 5 وقتوں کے وقت میں جگہ اذانیں ہوتی ہے، نمازوں کے لیے آوازیں لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہی آدمی اٹھ کر آئے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے کی پابندی ہوگی، جمنے کی طاقت ہوگی، وہ صبر کرے گا۔ یہ ہے کہ بھائی جو ہے مال آئے گا، اللہ نے جتنا مقدر کیا وہ تو مل کر رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین سکتی نہیں ہے۔ بار بار ہم اس بات کو بولتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نمازوں کی طرف آؤ، میں تمہاری کامیابیاں لکھ دوں گا، تو ہم ان وعدوں پر یقین نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مسجدوں میں جاتے ہو اور پیچھے اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اب جمعہ میں تو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن اور دنوں میں اور وقتوں میں ہماری مسجدوں میں ایک صف بھی مشکل سے نہیں ہو پاتی۔ واویلا ہے، شور ہے، اور طرح طرح کی آوازیں کسی جا رہی ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کریں، لوگ ہم پر جو ہے طرح طرح کے جو ہے مظالم ڈال رہے ہیں، لوگ ہمارے لیے رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کون سی رکاوٹ ہے مسجد میں آنے کے لیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی ہم نہیں آ رہے۔ ہمیں کون دروازہ بند کر کے کھڑا ہے کہ مسجد میں مت آنا؟ پھر بھی ہم نہیں آ رہے۔ 1.5 سال تک مسجدیں بند رکھی، اب دیکھیے پھر کئی جگہوں پر اب کرفیو لاگو ہو رہا ہے۔ جو اخبار، ٹیلی ویژن اور جو ہے چھاپا اور جو ہے نیوز سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ ایم پی میں رات کا کرفیو لگ چکا ہے۔ آج رات کی جمعرات سے ہی کہ وہاں کے سی ایم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پورے جو ہے ایم پی کے اندر کرفیو رات کا رہے گا۔ پھر وہ حالات کیسے آ جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں پر، عبادات پر، ریاضات پر، احکام الہیہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جم جاؤ، اس سے مدد طلب کرو، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اور جس کا محافظ اللہ ہو جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مشکلوں میں، پریشانیوں میں، حالات میں، مصیبتوں میں، وہاں بھی جو ہے جمنا اور برداشت کرنا اور ان مصیبتوں کو سہنا، اس کا نام بھی ہے صبر۔ یہ صبر 3 نمبر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں جو ہے اپنے دین پر جمنے والا، اپنے دین پر قائم رہنے والا، اپنے دین پر مستحکم رہنے والا، اپنے دین پر استقامت پذیر رہنے والا، وہ آدمی کالقابض علی الجمر، اپنی ہتھیلی کے اندر آگ پکڑنے والے کے مانند ہوگا۔ جیسے ہتھیلی کے اندر ہم آگ پکڑتے ہیں، کتنا دشوار ہوگا۔ 3 سیکنڈ سے زیادہ آدمی جو ہے آگ کو نہیں رکھ سکتا ہے، فوراً اٹھا کے پھینک دینا پڑتا ہے۔ کالقابض علی الجمر، آگ کو اپنے قبضے میں لینے والا،
آگ کو اپنے ہتھیلی میں پکڑنے والا جس طرح سے تکلیفیں برداشت کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑے اور کتنی مشقتیں اور پریشانیاں ہوگی، اس طرح سے ایسا دور آئے گا کہ جس کے اندر آدمی کو اپنے دین پر چلنا دشوار ہو جائے گا، اپنے دین کی جو ہے محنت میں لگنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وہ حالات نہیں آئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کسی چٹائی پر یا جو ہے اینٹ وغیرہ پر ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کب مدد آئے گی، اب ہماری نصرت کب ہوگی، اب محافظت کب ہوگی، اب ہم امن کے ساتھ کیسے کام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، اس وقت کے حالات سے جو واقف ہے وہ میرے اشاروں کو سمجھتے ہوں گے کہ کتنی مشاکل اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے سامنے اب ناچ رہی ہے، کود رہی ہے، کتنی مصیبتیں ہمیں جو ہے آوازیں لگا رہی کہ میں تیرے قریب آنے جا رہی ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں کو اس دین کے خاطر ان کو گڑھے کھودے گئے اور اس میں زندہ دفن کیا گیا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھرائی گئی جس کا اثر ان کی ہڈیوں تک پہنچا، ان کے جو ہے آڑوں سے کاٹ دیا گیا، ان کے اوپر طرح طرح کی تکالیف اور مشکل آئی، پھر بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا، صبر کرتے رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے ہٹ نہیں کیے۔ اس لیے ایسے حالات تو ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی فسفسے ہیں، ابھی گھبرا رہے ہیں کیا ہوگا، سب میں خوف و ہراس ہے، ڈر ہے کیا ہوگا دنیا میں۔ اب ہماری نسل قیامت دیکھ لے گی، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس ہم دین پر نہیں جم رہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا اور بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب نوجوان ایک دم آوارہ ہو جائیں گے اور نوجوان لڑکیاں شرکس ہو جائیں گی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ حدیث کی مصداق اس وقت کے ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں جو ایک دم ننگی ہو چکی ہیں، اپنے جسموں کو کھلا کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے اور غیروں کے ہاتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، وہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، تمہاری لڑکیاں تمہاری شرکس ہو جائے گی، وہ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ صحابہ تو صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لکائن، کیا ایسا بھی ہوگا، کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم واشد، ایسا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی خطرناک ہوگا، اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ کہ کیا خطرناک ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ یہ وقت آ گیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں لیکن روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ صحابہ تو صحابہ، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ذالک لکائن، کیا ایسا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم واشد، یہی نہیں اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور آئے گا کہ تم لوگ جو ہیں اچھائیوں کو منکر سمجھو گے، اچھائیوں کو برا سمجھو گے، اچھائیوں کی طرف بلانے والوں کو بھی برا سمجھا جائے گا، اور جو برائیاں ہوگی اس کو تم اچھا سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا دور جو سعودیہ کے جو فرامین جاری ہوئے ہیں گزشتہ جمعوں میں آپ نے سنے ہوں گے اور اس سے آپ واقف بھی ہوں گے
کس طرح کی دعوت و تبلیغ کی جماعت کو روکا گیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مصداق ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ہر وقت کو قربان کر کے بھی وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں، اور صرف اپنے علاقوں میں نہیں بلکہ دیش ودیش اور چپے چپے میں جا کر جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کی فکر نہیں کرتا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ جماعت والے اپنے بھائی دوستوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی اور پورے عالم کے انسانوں کی فکر میں لگے ہوئے، لیکن ان کے اوپر پابندی آ رہی ہے۔ یہ غیر تو ہمیں کیا روکتے، اس سے پہلے اپنے ہمیں روک رہے ہیں۔ یہ حالات ہے، ایسے وقت میں ہمیں جمنا ہے، ڈٹنا ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جو اس کام میں نہیں لگے ان کو بھی جڑنا ہے۔ کہیں ہماری کوتاہیاں تو نہیں ہے، ہم نے تو اس کام کی ناقدری نہیں کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس سے منہ پھیرا ہے۔ یہ لوگ آوازیں لگا رہے، چند لوگ تھے جو بیچارے تھیلا جھولا لے کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کبھی 3 دنوں میں جا رہے ہیں، کبھی 40 دنوں میں جا رہے ہیں، کبھی 4 مہینوں میں جا رہے ہیں، کبھی اپنے دیش سے ودیش میں جا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم مزے سے جی رہے ہیں۔ کہیں ہماری ناقدریوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر ہمیں گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ میری تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، میں تو اب علماء سے بھی کہتا ہوں، جہاں جہاں میرے بیانات ہوتے ہیں ان علماء کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر نہیں جڑتے تو آپ جان بوجھ کر جڑو، جماعتیں آ رہی ان کا استقبال کرو، ان کی تعلیم ہو رہی ان میں بیٹھو، اگر ان میں کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو ان کی اصلاح کرو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں جماعت والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کو پیار محبت سے لاؤ۔ حضرت یہ ہماری کوئی غلطیاں ہو تو بتائے، جماعت آئی اب ہماری نصرت فرمائیے، آپ جماعت لے کر کہیں جا رہے ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست کیجئے، حضرت ہم جماعت میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمانا۔ سمجھے میرے بھائیوں، یہ بے ترتیب میری باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔